السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وطن کی محبت چینل کے سلسلے میں مختلف شخصیات کے حوالے سے آج ننکانہ صاحب جناب زاہد اقبال صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اجازت ہے جناب؟ جی اجازت ہے، ماشاءاللہ، اور ہم آپ کو ننکانہ صاحب میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آنے پر۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جناب کا پورا نام؟ جی میرا نام زاہد اقبال ہے، اور بھیل ہماری کاسٹ ہے، اور قلمی نام زاہد اقبال بھیل کے نام سے میں لکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ والد صاحب کا نام؟ جی محمد علی۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ جی میری تاریخ 15/7/1978 ہے، اور جائے پیدائش چا بھیلاں، یہ ننکانہ صاحب سے مشرق اور جو جنوب کی طرف گاؤں ہے نالا ڈیک پہ، تقریباً 9 کلومیٹر قریب صحیح۔ وہاں پہ ہے چا بھیلاں۔ آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل؟ جی میری تعلیم BA ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پرائمری میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول پدی پور سے کیا، میٹرک جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کھیاڑے کلاں، اور ایف اے جو ہے وہ گورنمنٹ ڈگری کالج ننکانہ صاحب، BA میں نے پرائیویٹ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی تربیت میں زیادہ کس کا عمل تھا والدین میں سے، والدہ کا یا والد صاحب کا؟ جی میرے والد کا زیادہ تھا، تو والدہ کی تو دعائیں ہمیشہ ساتھ ہی رہتی ہیں، لیکن زیادہ جو کردار میرے والد صاحب کا۔ تھوڑا سا آپ خاندانی پس منظر بتائیں گے اپنا؟ جی بالکل، ہماری بھیل کاسٹ ہے، یہ وہ قوم ہے جو اس خطے کی اصل وارث تھی، باقی قومیں تو بعد میں آئیں تو یہ مغلوب ہو گئے۔ تو میرے دادا جی جو تھے وہ تہجد گزار تھے، صوفی شعراء کا کلام وہ بڑے شوق سے پڑھتے تھے، عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد مغرب تک کسی بھی صوفی شعراء کا کلام پڑھنا ان کا معمول تھا، جن میں بابا بلے شاہ، وارث شاہ، مولوی عبدالستار اور جو بھی صوفی شاعر تھے ان کے پاس کافی ساری کتابیں بھی تھیں۔ تو ایک میرے دادا جی کا اور بھی بڑا کارنامہ ہے تاریخ پاکستان کے حوالے سے۔ جی جی۔ تو جب پاکستان 1947 کو بنا تو انہوں نے ان جلسوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو ہمارے گاؤں میں ہندو تھے، تو جب یہ 1947 کا واقعہ پیش آیا تو اس خاندان نے میرے دادا جی سے پناہ لی۔ تو میرے دادا جی نے ان کو پناہ دی، اور جو دوسرے گاؤں والے جو لوگ تھے جو وہ قتل و غارت کر رہے تھے، تو انہوں نے میرے دادا جی سے ان کو مانگا کہ دیں، ہم نے بھی ان کو قتل کرنا۔ تو میرے دادا جی نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، جس کو وعدہ دے دے، پناہ دے دے، تو پھر وہ وعدہ خلافی مسلمان نہیں کرتا۔ تو بڑا مقابلہ ہوا ان کے ساتھ میرے دادا جی کا۔ تو دادا جی اس بات پہ اڑ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ضرور ہیں لیکن ہم نے وعدہ دیا ہے، تو اگر آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو پہلے میرے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی۔ لیکن وہ گاؤں والے تو دوسرے چلے گئے، تو اس بات سے وہ ہندو اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میرے دادا جی کو آپ کلمہ ہمیں پڑھائیں۔ تو میرے دادا جی نے پھر ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور ان کو ہم نے بھی دیکھا ہے 100 جو وہ ہندو تھا اس کا نام انہوں نے محمد دین رکھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا نام محمد دین ہونا چاہیے چونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آیا ہوں، اور ان کی جو بیگم تھی ان کا نام بھاگ بھری رکھا۔ اور الحمدللہ پھر وہ انہوں نے اتنے ذوق اور شوق سے جو ہے وہ اسلامی تعلیم حاصل کی کہ وہ پھر گاؤں میں باقاعدہ بچیوں کو تعلیم دیا کرتے تھے قرآن۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا کارنامہ ہے کہ جس وقت رات کو 12 بجے کے بعد اعلان ہوا پاکستان کا، تو میرے دادا جی بڑے خوش ہوئے، ریڈیو سنتے تھے، تو انہوں نے فوراً، اس وقت جھنڈے کا یہ تو کنسپٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے گھر سے ایک سبز کپڑا لیا، 2 بانس لیے، تو دونوں بانس کے اوپر 2 کپڑے وہ باندھ کے ان کو جھنڈا بنایا، ایک اپنی گھر کی بیٹھک پہ رکھا، اور ایک چوک میں ہمارا وہ گھوڑیاں ہوتی تھی، چرنا ہوتا تھا جہاں پہ وہ چارہ ڈالتے ہیں گھوڑی، تو اس چوک کے درمیان میں لگا دیا، اور یہ رات کو ہی انہوں نے گاؤں میں شور مچا دیا، نعرہ لگا دیا کہ پاکستان بن گیا ہے، اور یہ میں پہلا بندہ ہوں جنہوں نے اس علاقے میں ننکانہ میں جھنڈا لگا دیا پاکستان کا۔ اس حوالے سے وہ تحریک پاکستان کے کارکنوں میں شامل؟ جی بالکل کارکنوں میں شامل۔ بہت اچھے جی۔
ہمیں اپنے آباء و اجداد کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ ماشاءاللہ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ادب کی طرف کیسے آئے؟ جی، ادب کی طرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے دادا جی کو شوق تھا، چونکہ وہ صوفی شعرا کا کلام پڑھتے تھے، گھر میں کتابیں بھی تھیں، تو میں اس وقت چھوٹا تھا، جب وہ عصر کے بعد پڑھتے تھے تو میں ان کے پاس اسکول سے آ جاتا تھا، ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، سنتا تھا، تو یہ مجھے وراثتی ملا ہے اپنے دادا جی کی طرف سے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ اس وقت کیا کیا کر رہے ہیں؟ جی، میں اس وقت ایک تو میں نے اپنی ادبی تنظیم بنائی ہے بھیل انٹرنیشنل ادبی سنگت کے نام سے۔ یہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ننکانہ صاحب میں کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو لکھاریوں کی حوصلہ افزائی کرے، تو چونکہ علم سے میرا تعلق تھا تو میں نے پھر وہ اس نام سے ادبی تنظیم بنائی، اور ہم ہر سال اس ادبی تنظیم کے حوالے سے ہر سال ایک ایوارڈ پروگرام کرتے ہیں، جس میں 200 سے 300 بندے کو اعزازات دیتے ہیں، جن میں شیلڈیں ہوتی ہیں، میڈلز ہوتے ہیں، اب تو جناح کیپ ہم نے دیے، تاج پوشیاں کروائیں ان کو، اس کے بعد دستار بندیاں کی، اسناد دیے، اور بھی بہت سارے جو ہے اس حوالے سے ہم نے سپورٹ کیا نئے لکھاریوں کو۔ اور یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا پروگرام ہوتا ہے جس میں پورے پاکستان سے تو دوست آتے ہیں، پاکستان سے باہر سے بھی کتابیں آتی ہیں، دوست آتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں کینیڈا سے عجائب سرن ٹلے والیا، وہ سکھ آئے تھے، انہوں نے کتاب بھی بھیجی تھی، تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں اور مبین ثبوت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ واقعی آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ نے کال کی، مجھے بلایا لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں پہنچ سکا، تو آپ نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے گھروں میں جا کے ان کو مطلب سارا سلسلہ کیا۔ جی بالکل، یہ بہت اچھا ہے، آپ نے اپریسیشن کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم آپ کے اس کام کی تائید کرتے ہیں، مکمل حمایت کرتے ہیں اور آپ کو سراہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ آپ اس خطے میں کب سے رہائش پذیر ہیں خاندانی طور پر؟ خاندانی طور پر ہمارے جو بزرگ ہیں یہ 2 جگہ سے مائیگریٹ ہیں، ایک تو ملتان ایک تو جب 1947 میں جنگ آزادی ہوئی، 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی، تو اس وقت جو ہمارے بڑے تھے وہ مغل جو ہے فوج، اس میں وہ ایز اے سولجر تھے، تو ان کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ جب شکست ہوئی تو پھر دلی سے ہم جو ہے نا اس علاقے میں آ گئے، تو یہاں پہ ایک گاؤں ہے دودے جوگے، وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں پناہ ملی، تو پھر مستقل طور پر ہم ادھر ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر جو ہمارا یہ ڈیرہ چاہ بھیلاں تھا، وہاں سے ہم نے 1978 سے دوبارہ جہاں پہ اب ہماری رہائش ہے یہ ڈیرہ بھیلاں ہے، وہ جہاں پہ میری پیدائش ہے وہ چاہ بھیلاں ہے، یہ 7 کلومیٹر جو ہے نا اس سے سائڈ پہ ڈیرہ بھیلاں ہے۔ اب ہماری یہاں پہ ہماری اپنی زمین ہے، وہاں پہ بھی تھی تو وہاں سے ہم نے بیچ کے پھر ادھر دوبارہ نئی جگہ پہ زمین لے لی، صحیح، ادھر ڈیرہ بنایا اپنا۔ اچھا، آپ ادبی کاموں کے علاوہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ کچھ سماجی خدمات یا کوئی بھی کسی بھی حوالے؟ جی بالکل کرتے ہیں جی، ہم نے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن جو بھی ضرورت مند ہو یا جو ہم سمجھتے ہیں تو وہ ڈیزرونگ پرسن کو بغیر کسی کو ہاں بتائے، جی، یعنی کہ حدیث امداد مبارکہ ہے نا کہ ایک ہاتھ سے لو، بالکل صحیح، دائیں ہاتھ سے 2 اور بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو یہ۔ اور اب میں نے ایک اور بھی کام کیا کہ ایک لائبریری ہے میری جس میں 14,000 یہ آپ بکس دیکھ رہے ہیں، 14,000 کتب ہیں، ان میں ماشاءاللہ 5,000 کے قریب اس میں خاص نمبر ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، پاکستان میں اتنے ایک جگہ پہ خاص نمبر نہیں ہے، مختلف موضوع، اور قرآن نمبر سب سے زیادہ ہے، 1,000 کے قریب قرآن نمبر ہے اس لائبریری میں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ آپ گروہ بندی کے قائل ہیں؟ جی بالکل، میں گروہ بندی کے قائل نہیں ہوں۔ اس حوالے سے کچھ بولیں؟ جی بالکل، دیکھیں اگر تو ہم مذہبی طور پر لیں
تو پھر تو قائل ہوں کہ ظاہر ہے پھر ہم مسلم ہیں, ہمیں ایک اپنے مذہب سے پیار کرنا چاہیے. اس میں اگر ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کرنا چاہیں تو پھر جو ہے نا وہ گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے. پھر جہاں پہ جو دکھی ہے, مجبور ہے, اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے, پھر گروہ بندی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. تو جہاں پہ ہمارے مذہب کا آ جائے تعلق اور ختم نبوت کا آ جائے تو پھر ہمیں اپنے موقع پہ ڈٹے رہنا چاہیے. عالیجا, یہاں ہر شخص دوسرے کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتا ہے کہ یار اے میرے تو اگے بد جائے, اے میرے تو اگے بد گیا ہے. یہ چیز کیوں؟ دیکھیں جی, یہ تو پھر ان کا اپنے ایک ذہن کا فطور ہے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے جو آپ کو دینا میں نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو پھر شکوہ ہمیں کسی دوسرے سے تو نہیں نہ کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے آگے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں زیادہ لکھا تھا تو وہ اس کو ملا. میرے مقدر میں جو چیز لکھی ہے وہ مجھے ملے گی, وہ اس سے زیادہ مجھے نہیں ملے گی. وہ قادر ہے, اس سے زیادہ دے بھی سکتا ہے, لیکن اس پہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں. کسی کی آنکھ سے آنسو چھلک جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, اگر ان آنسوؤں میں صداقت ہو تو پھر ان کے ساتھ میرے بھی آنسو نکل آتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. زندگی میں کبھی بے بسی محسوس کی آپ نے؟ جی کبھی نہیں کی. میں مایوسی کو گناہ سمجھتا ہوں. ایسے آتے ہیں زندگی میں, ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جس وقت بندہ کہتا ہے کہ یار, لیکن وہ ایک وقتی طور ہوتی ہے چیز. تو میرے ساتھ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں, سو جاتا ہوں. جب سو کے اٹھتا ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. کبھی آپ کے دل نے بغاوت کی کہ یہ معاملہ اس طرح کر لینا چاہیے؟ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوا, لیکن یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی کچھ کام کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوا تو تھوڑا بہت ذہن میں یہ تو آ جاتا ہے نا کہ یار اگر یہ ایسے کر لیتے تو شاید ایسے ہو جاتا. لیکن ہونا تو وہی ہوتا ہے نا جو منظور خدا ہوتا یعنی ہے. بغاوت نہیں بغاوت نہیں کرتی, کبھی نہیں کی. مان لیا. شاکر رہنا چاہیے نا اس ذات پہ بھی. جو کون سا شاعر یا ادیب آپ کو پسند ہے؟ جی اس میں 2-3 کیٹیگری ہیں, پھر مجھے سب کے نام بتانا جی پڑیں گے. بالکل بتائیں مختصر کر کے. جی بالکل مختصر. نثر میں جو ہے مجھے وہ اپنے ہی شہر کے میرے استاد محترم ہیں پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد صاحب, ماشاء اللہ. ان سے میں نے اصلاح بھی لی ہے. ماشاء اللہ. نثر نگاری میں دوسرا نام علامہ صادق علی زاہد صاحب کا آتا ہے, جنہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا. ماشاء اللہ. میں نے ختم نبوت کے حوالے سے جتنا بھی سیکھا وہ ان سے سیکھا. تو نعت گو جو ہیں نعت کے حوالے سے وہ ڈاکٹر مشرف حسن انجم صاحب ہیں, جنہوں نے مجھے اس نعت لکھنا سکھلائی اور میں نے کوشش کی, انہوں نے میری اصلاح بھی کی. اور ایک یاسین ثاقب بلوچ صاحب ہے میاں والی سے, ان کا ایک بڑا نام ہے, مقام ہے, انہوں نے جو ہے وہ میری. تو پنجابی میں ہم نے جو ہے وہ جن کے ساتھ کام کیا وہ حاجی فقیر حسن انصاری صاحب فیض ان کے ساتھ. لیکن پنجابی میں زیادہ کام نہیں ہے, لیکن کیا ہے ان سے, کیا ان کے ساتھ کیا. باوجود کوشش کے کوئی ایسا کام جو ابھی تک نہیں کر پائے؟ نہیں ایسا نہیں. میں وہ اس لیے خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ کام میں ہاں کر جاؤں یار. بالکل. میری ایک خواہش ہے کہ میں جو لائبریری شروع ہے وہ گاؤں میں تو ہے, ہم نے اس کو شہر شفٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے, لیکن میری سوچ سے زیادہ وہ جلد تیار ہو جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ بہت تھوڑے عرصے میں میں نے بہت زیادہ اس کا وہ کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے میرے اوپر, فضل ہے, میں اس کو ہمیشہ دل میں رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ بندہ میرے بارے میں جو اس نے ظن رکھتا ہے میں بھی پھر اس کے. تو میں جو بھی سوچتا ہوں نا, ایک تو ہوتا ہے کہ میں ضد بندہ کرتا ہے کہ یار میں کرنا چاہتا ہوں یہ کروں یہ, تو میں جو سوچتا ہوں وہ چند ہی دنوں میں اس ذات کا کرم ہے میرے اوپر ہو جاتا کہ وہ ہو جاتا ہے. وہ اس مالک کا کرم ہے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں. میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ وہ اتنا مجھے دے رہا ہے, مجھے نواز رہا ہے. کچھ لوگ آپ سے جلتے بھی ہوں گے, تنقید بھی کرتے ہوں گے, تو کیسا سامنا کرتے ہیں ان کا؟
جی بالکل جلتے بھی ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جواب دینے کے جو توانائی میں نے ان کو جواب دینے میں صرف کرنی ہے نا، وہ میں بہترین کسی اپنے کام پہ کروں تو میرا کوئی نہ کوئی نیا کام ہو جاتا ہے، اور وہ خود بخود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ معافی مانگتے ہیں جب میں جواب نہیں دیتا۔ کوئی پیغام دیں نئی نسل کے لیے؟ جی بالکل میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل کے لیے پیغام میرا یہی ہے کہ دیکھیں، کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان بنوں، کوئی کہتا ہے میں شاہد افریدی بنوں، کوئی کہتا ہے میں کچھ بنوں، لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کو ضرورت ہے نا، وہ نہ تو شاہد افریدی کی ہے نہ عمران خان کی ہے، اگر ضرورت ہے تو قائد اعظم کی ہے، ضرورت ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے۔ تو اگر بننا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننا ہے، ان جیسا تو نہیں بن سکتے لیکن کم از کم اس راہ پہ چلنا ہے، تاکہ ہمارے ملک کو جس کی ضرورت ہے وہ ان مشاہیر کی ضرورت ہے، تو وہ علم حاصل کریں بجائے کھیل کود، یہ ان کا ایک اپنا مقام ہے کھیل کود کا، اس پہ اپنی توانائی صرف کریں، لیکن چیز ایک ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننا ہے، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، پاکستان کی ایٹمی طاقت کو بڑھانا ہے، پاکستان کی جو تعلیم ہے اس کو بڑھانا ہے، اس کو زراعت میں ہم نے ترقی کرنی ہے، تعلیمی شعبے میں جو پاکستان کی معیشت میں کردار کرے اس میں جو ہے نا وہ علم حاصل کرنا ہے۔ صحیح۔ حضرت صاحب سے آپ بہت متاثر ہیں، کیوں متاثر ہیں؟ علامہ صادق علی زاہد صاحب سے میں 3 چیزوں سے متاثر ہوں۔ جی۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ ان کا جتنا بھی کام ہے وہ ختم نبوت پہ ہے، تو جب ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر دنیا جہان کے سارے علم ایک سائڈ پہ، جب آقا کی ناموس کی بات آ جائے تو پھر ساری شخصیات ایک سائڈ پہ۔ تو سب سے مجھے جو پیارے لگتے ہیں وہ پہلی بات تو یہ کہ اس حوالے سے مجھے یہ میرے دل میں جتنا ان کا مقام ہے، شاید آج میں پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں کہ شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ مہمان نواز ہیں، ماشاءاللہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مہمان آئیں۔ اور تیسری بات ہے کہ میں نے جب بھی ان کو یاد کیا ہے تو انہوں نے مجھے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں تھک جاتا ہوں کہ یار اب یہ میری برداشت سے باہر ہے، اب تو ہم جو نا تمہارا کام جانے، تو میں نے رات 2 بجے بھی اٹھ کے دیکھا ہے، یہ میرے اس کام پہ لگے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور یہ میں ان کی تعریف نہیں، میں ہمیشہ 2 شخصیات کے بارے میں یہ کہتا ہوں، میں 2 شخصیات کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس دور میں ولی دیکھنا ہو تو وہ سر فہرست صادق علی زاہد صاحب کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔